الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی بات کر رہے تھے، اور جب اس کے احکام بیان کیے گئے تو اس میں درہم کی بات کی گئی کہ درہم سے نجاست غلیظہ میں درہم سے زیادہ ہوگی تو فرض، درہم کے برابر ہوگی تو واجب، درہم سے کم ہوگی تو اس کو پاک کرنا سنت۔ تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ درہم کی مقدار کیا ہوگی؟ تو اب اس میں اس کو یاد رکھیے کہ نجاست غلیظہ میں بھی دو طرح کی نجاست ہوگی۔ نجاست غلیظہ میں یا تو جو نجاست غلیظہ ہوگی وہ گاڑی ہوگی یا پتلی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر گاڑی ہوتی ہے تو گاڑی ہونے کی وجہ سے اس کا درہم کی مقدار کیا ہوگی، اس کے درہم کا اعتبار کیا ہوگا؟ جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ لید ہے یا گوبر وغیرہ ہے، تو اس میں درہم کا اعتبار وزن سے کیا جائے گا۔ اب اس کے میں وزن کیا ہوگا؟ وہ تقریباً 4.5 ماشے وزن ہوگا تو وہ درہم کے برابر ہوگا۔ یعنی اگر 4.5 ماشے سے زیادہ نجاست غلیظہ لگی ہے، 4.5 ماشے سے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نجاست غلیظہ اگر درہم سے زیادہ لگی ہے تو اس کو پاک کرنا فرض، درہم کے برابر لگی ہے تو پاک کرنا واجب، اور اگر درہم سے کم ہے تو اس کو پاک کرنا سنت ہے۔ تو اسی طرح اگر 4.5 ماشے سے زیادہ ہوگی تو اس کو پاک کرنا، یہ دھونا جو ہے یہ فرض ہو جائے گا۔ 4 ماشے کے برابر ہوگی تو پھر اس کو پاک کرنا، دھونا یہ واجب ہوگا، اور اگر 4.5 ماشے سے کم ہوگی تو پھر اس کو دھونا جو ہے وہ سنت ہوگا۔ اب یہ تھی گاڑی نجاست۔ اب پتلی نجاست غلیظہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے پیشاب ہے، شراب ہے وغیرہ، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے ہوگا بھی، اب اس کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے۔ اپنے نارملی ہم کیا کرتے ہیں، اس کا اعتبار یوں ہاتھ کریں گے، ہاتھ میں یہاں پر نارمل انداز میں پانی گرائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے جتنا پانی آپ کے ہتھیلی پر ٹھہر جائے گا، آپ نے بالکل نارمل انداز میں پانی ڈالا، اور پانی ڈالنے کے بعد آپ نے دیکھا بالکل ہاتھ آپ کا سیدھا ہو، آپ نے ہتھیلی پر پانی گرایا۔ اب جتنا پانی اس ہتھیلی پر رک گیا، ٹھہر گیا، وہ درہم کی مقدار ہوگی۔ اگر اس سے زیادہ جگہ پر نجاست لگی ہوگی، یعنی یہ ہم نے پانی گرایا تھا، یعنی نارمل انداز میں ہم نے پانی ڈالا یہاں پہ، اور وہ جتنی مقدار میں رک گیا، اب وہ تو ہوا درہم لیکوڈ کے لیے۔ اب اگر اس مقدار سے زیادہ اگر کہیں پر نجاست غلیظہ لگی ہوگی تو پھر اس کو پاک کرنا فرض ہوگا، اور اگر اس کے برابر ہوگی، جتنا پانی ٹھہرا اس کے برابر ہوگی تو پھر اس کو پاک کرنا واجب ہوگا، اور اگر یہ جو مقدار ہماری بنی تھی اس درہم سے کم ہوگی تو پھر اس کو پاک کرنا یا دھونا جو ہے یہ سنت ہوگا۔ یہ تو تھی نجاستوں کے احکام۔ اب آئیے یہ سیکھتے ہیں کہ نماز میں کتنی چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، احکام سے احکام نکلتے ہیں۔ ابھی ہم نے صرف اور صرف نجاستوں کے بارے میں سیکھا ہے، تو اب نماز میں کتنی چیزوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، یہ بھی تو دیکھنا ہے، یہ بھی تو طہارت میں ہی آتا ہے۔ تو یہ سب کچھ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے، تاکہ ہماری ویڈیو لمبی نہ ہو، آپ بوریت کا شکار نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔